باب کیف یقبض العلم، علم کیسے قبض کر لیا جائے گا. جیسے پہلے میں نے بتایا کہ کتابیں تو نہیں ختم کر دی جائیں گی، علم کیسے ختم ہوگا پھر. وکتب عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز جو خلیفہ راشد نمبر 5 تھے، انہوں نے لکھا الی ابی بکر بن حزم، ابو بکر بن حزم کو، انظر دیکھو، ما کان من حدیث، جو بھی ہیں حدیث میں سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے دیکھو جو بھی ملے، فاکتبہ، ان کو اب لکھ لو. فانی خفت، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروس العلم، علم کے مٹ جانے کا، وذہاب العلماء، اور علماء کے چلے جانے کا، کہ علماء ختم ہو جائیں گے. ولا يقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، الا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حدیث. یعنی تم جب لکھو تو سب ادھر ادھر کی باتیں مت لکھنا. کیا لکھنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. وَلْيَفْشُ الْعِلْمَ، اور چاہیے کہ وہ پھیلائیں علم کو. کون پھیلائیں؟ علماء حضرات، یعنی دوسروں کو دیں. افشاء ہوتا ہے ظاہر کرنا. وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ بیٹھیں. حَتَّى يُعَلَّمَ، یہاں تک کہ سکھا دیا جائے، ہر وہ شخص من لا يعلم، جو خود نہیں جانتا. فإن العلم، کیونکہ علم لا يهلك، نہیں ہلاک ہوتا، حتى يكون سرا، یہاں تک کہ وہ سری ہو جائے، چھپا دیا جائے، یعنی اس کو ظاہر نہ کیا جائے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ علم کیسے جائے گا. پہلے بھی اس پہ بات ہوئی نا کہ قیامت کے قریب علم ختم ہو جائے گا. علم ختم ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ایسی کتابیں ہی اویلیبل نہ ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اب بھی آپ کسی کتابوں کی دکان میں جائیں تو سامنے کیا میگزین نظر آتے ہیں آپ کو، کون سی چیزیں زیادہ بکتی ہیں آپ سب کو پتا ہے. اس طرح کی کتابیں تو کوئی نہیں خریدتا. اور اب بھی شاید آپ کہیں بخاری لینے گئی ہو تو انہوں نے جھاڑ پھٹک کے آپ کو پرانی کتابوں میں سے نکال کے دی ہو، کہ کوئی لیتا ہی نہیں. ایک تو یہ وجہ ہوگی کہ اس چیز کا شوق ہی نہیں ہوگا، کوئی خریدے بیچے گا ہی نہیں، لہٰذا اس طرح کی کتابیں لکھی بھی نہیں جائیں گی. کیونکہ اس زمانے میں بھی کیا ہوا کہ صحابہ کرام یہ کے بعد دیگرے فوت ہو رہے تھے، علماء جا رہے تھے، تو عمر بن عبد العزیز کو فکر ہوئی کہ یہ علم مٹ جائے گا، لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ اسے لکھ لو، اس کی حفاظت کرو، یعنی لکھ کے حفاظت کرو، ریکارڈ کر لو اس کو، علماء کے ساتھ وہ چیزیں قبر میں نہ چلی جائیں. دوسرا کیا حکم دیا گیا کہ وَلْيَفْشُ الْعِلْمَ، علم دوسروں تک پہنچائیں. وَلْيَجْلِسُوا، اور چاہیے کہ علماء بیٹھے رہیں. کب تک اپنی مسندوں پہ بیٹھے رہیں؟ یعنی لوگوں کے لیے اویلیبل رہیں. حَتَّى يُعَلَّمَ مَن لَا يَعْلَمُ، یہاں تک کہ علماء سکھا دیں ان کو جو نہیں جانتے. یعنی جب تک آخری بندہ نہ پڑھ جائے اس وقت تک ان کا فرض ختم نہیں ہوتا. اور اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ علم صرف رہ گیا چند جگہوں پہ، اور لوگوں نے اس کو پھیلانا بند کر، جس نے سیکھا اس نے وہی کتاب بند کر کے رکھ دی. ایک اور بڑی مشکل یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ علم دنیا کمانے کے لیے حاصل کرنا شروع کر دیا. مثلاً آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے بچے قرآن پاک جو حفظ کر رہے ہوتے ہیں، حفظ کر چکتے ہیں، اس کے بعد ایسے کام کاروبار شروع کر دیتے ہیں جن سے حفظ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ قرآن یاد کر کے بھی بھول جاتے ہیں. ایسی بہت سی مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہر شخص تو اس مقام یا علم کی اس حفاظت کے لیے اویلیبل نہیں ہو سکتا. اگر سارے یہ کام کرنے لگ جائیں تو پڑھے گا کون؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، اور پاسبل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. لیکن ہر معاشرے کے اندر، جیسا کہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ ہر گروہ کے اندر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، ایک جماعت تو ایسی ہونی ہی چاہیے کہ جس کا کام کیا ہو کہ وہ اپنے آپ کو وقف کرے سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا عرصہ رہے، سب سے طویل صحبت ہے آپ کی، سب سے کم روایات ہیں آپ کی، بہت تھوڑی احادیث روایت کی. کیوں؟ ایک تو آپ کے 2 سال بعد ہی فوت ہو گئے، دوسرا یہ کہ وہ 2 سال بھی علم کے لیے نہیں، حکومت کے لیے آپ کے وقت لگ گیا. لہذا وہ علم آپ کے ذریعے امت کو بہت کم پہنچا، مگر آپ کی بیٹی کے ذریعے بہت پہنچا، حضرت عائشہ کے ذریعے. اسی طرح حضرت عمر، آپ دیکھتے کہ وہ ایک کے بعد ایک دن آتے تھے، علم کے اس مقام تک نہیں پہنچے جس تک ابو ہریرہ پہنچے، کیونکہ اتنا وقف نہ کر سکے اپنے آپ کو اپنی مجبوریوں کی وجہ سے. لہذا اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام لینا تھا جو کسی اور سے نہیں لینا تھا، تو انہوں نے ایک عادلانہ حکومت قائم کر کے امت کو وہ کچھ دیا جو دوسرے لوگوں نے نہیں دیا. اسی طرح آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے ساتھ چمٹا کے ان کے لیے علم کی دعا کی، حضرت ابو ہریرہ کے لیے کی، عبداللہ بن مسعود کی تعریف کی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ جو وہاں سیکھ رہے تھے سارے علماء نہیں بن گئے تھے، صحابہ کرام میں سے بھی، لیکن
ایک بڑا گروہ نکلا جس نے پھر اپنی زندگیاں وقف کی. یہ فرض کفایہ ہے، اگر کچھ لوگ بھی وقف کر دیں تو باقیوں کا بھی فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر سارے ہی چھٹی کر جائیں تو پھر باقی لوگ بھی گناہگار ہوتے ہیں. یعنی وہ معاشرہ پھر اجتماعی طور پر گناہگار ہوتا ہے جس میں علم سیکھنے سکھانے والے نہ موجود ہوں. اس لیے ان سنتوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے، مگر یہ چیز بڑی قربانیاں مانگتی ہے، قربانیوں کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اور وہ پھر کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ لَا يَهْلِكُ حَتَّى يَكُونَ سِرًّا، کہ علم اس وقت ہلاک ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جب وہ چھپا دیا جائے، کتابوں میں بند پڑا رہے اور اس کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ ہوں. حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز الى قوله ذهاب العلماء، یعنی یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ بھی آئی ہے. حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول، قولی حدیث ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا يقبض العلم، نہ قبض کرے گا علم کو، انتزاعا چھین کر، ينتزعه من العباد، کہ چھین لے گا اس کو بندوں سے. یعنی علم قبض کیا جائے گا قیامت کے قریب، ایسے نہیں ہوگا کہ لوگ پڑھا رہیں گے اور ان سے چھین لیا جائے گا، بند کرو کتابیں، اٹھ جاؤ یہاں سے، یہ نہیں ہوگا. ولیکن یقبض العلم، وہ چھین لے گا علم بقبض العلماء، علماء چھین کر. یعنی جب دنیا سے علماء فوت ہو جائیں گے اور ان کے پیچھے خلفاء نہیں آئیں گے، ان کے وارث نہیں آئیں گے اور لوگ نہیں اٹھیں گے، ان کے آگے اس مسند کو سنبھالنے والے نہیں ہوں گے، جس کے نتیجے میں جب ایک عالم اٹھے گا تو جگہ خالی ہو جائے گی اور لوگ گھروں کو چلے جائیں گے. اس لیے کیا ضروری ہے، کیا لازم ہے، کیا کیا جائے کہ ایک کے بعد ایک پیدا ہوتا چلا جائے، ایک کے بعد ایک اس کام کا بیڑا اٹھاتا چلا جائے تاکہ علم ختم نہ ہونے آئے. پھر فرمایا حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، لم یبق، نہ وہ باقی رکھے گا، کون؟ اللہ تعالی، عالمن، کسی ایک عالم کو، یعنی کوئی ایک بھی نہ بچے گا، سب کو فوت کر دے گا. اتخذ الناس، تو بنا لیں گے لوگ، رؤوسا، سردار، جہالن، جاہلوں کو، پھر جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا لیڈر تسلیم کر لیں گے. فسئلوا، پھر وہ پوچھے جائیں گے، یعنی ظاہر ہے کہ لوگوں کے مسائل تو ہوں گے. فافتوا، تو یہ جاہل فتوے دیں گے، بغیر علم، بغیر علم کے، ظاہر ہے کچھ پڑھا ہی نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں. اب لوگوں کے سامنے اپنی وقار کو قائم رکھنا ہے، لہٰذا اس کو قائم رکھنے کے لیے وہ جہالت پہ مبنی فتوے دینے لگیں گے. سندھ میں مجھے معلوم ہوا کہ بعض ہندو ٹیچر اسلامیات لازمی پڑھاتے ہیں، پھر اس پر اللہ بھلا کرے کسی خاتون کا وہ درس میں سے انہوں نے وہاں کے گورنر کو لکھا، وہاں کے گورنر نے پھر محکمہ تعلیم کے لوگوں کو لکھا اور اس معاملے کی اب پوری تحقیق ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایک بات کسی مجلس میں کر دینا بڑے فائدے کی ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی، کس طرح سچ ہمارے اپنے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پوری ہوتی نظر آتی ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اسلامیات پڑھیں، ہم کیوں پڑھیں، اور تو ایک حقیر سا کام نظر آتا ہے. اسلام پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، ہم تو بیکورڈ کہلائیں گے. لہٰذا جب ہم نہیں کریں گے اور صرف سلیبس بنا بنا کے اور پالیسیز بنا بنا کے چھوڑ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہی علم مسلمان جاہلوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کے ہاتھوں پہنچ جائے گا. اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے اسلامی دنیا میں ایسی ریسرچ فیسلٹیز، ایسے لوگ، ایسی لائبریریز، ایسی کتابیں موجود نہیں جہاں بیٹھ کے لوگ ریسرچ کا کام کر سکیں، اور ہم جیسوں کو ایسی جگہوں پہ جا کے کام کرنا پڑتا ہے کہ جہاں وہ سارے وسائل موجود ہیں لیکن علماء نہیں. تو یہ بھی ایک آفت ہے ہماری، ایک مصیبت ہے. اور علامہ اقبال کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، جو دیکھیں کتابیں اپنے آبا کی، یعنی یورپ میں، تو ہوتا ہے دل سی پارا. بہرحال جو بھی ہے آپ شعر کو پڑھ لیں، آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم اپنے آبا و اجداد کی کتابیں یورپ میں دیکھتے ہیں، یورپ کی لائبریریوں میں، کیونکہ مسلمانوں کے ہاں تو جہالت اتنی عام ہوئی کہ ان کے بچوں نے وہ کتابیں بھی بیچ ڈالی. جیسے وہ پرانی کتابوں کی دکانیں ہیں، وہ لاہور، انارکلی اور ادھر بھی باہر آپ کو پھٹوں پہ پڑی مل جائیں گی. تو جب گھر میں عالم نہ رہے اور نسلوں میں علم ختم ہو جائے تو پھر وہ کتابیں تو ایک بوجھ ہو جاتی ہے نا، اٹھا کے بیچ دی گئی. اور انگریز جو تھے، بڑی عقل مند قوم تھی، انہوں نے ان سب کو اٹھایا اور کوڑیوں کے بھاؤ لے گئے. اور اب وہ کئی پاؤنڈ کا ٹکٹ لگتا ہے ان کو صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ میں خود ذاتی ایکسپیرینس سے اس سے گزری ہوں. ایک لائبریری کو استعمال کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، اتنے کارڈ بنوانے پڑتے، رجسٹریشن لینی پڑتی، پیسے لگانے پڑتے، پھر جا کے موقع ملتا کہ ہم ان مخطوطات کا نظارہ کر سکیں. اور بعض اوقات لٹرلی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے
کہ یا اللہ یہ چیزیں ہماری اور یہاں آ پڑی ہیں اور ہم اتنے خوار ہو رہے ہیں کہ اپنے ملک میں اور اسلامی ممالک میں کام کرنے کی بجائے یہاں ذلیل و رسوا ہوتے پھر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے غلط نہیں ہوتے. میں یہی سوچتی تھی کہ اگر یہ کتابیں اس وقت کسی بھی مسلمان ملک میں ہوتی تو یہ بھی ضائع ہو چکی ہوتی. ہم نااہل تھے کہ ان کتابوں کی حفاظت نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ نے کسی غیر مسلم قوم سے ان کی حفاظت کا کام لیا کہ خاص ٹیمپریچر پہ ان کو مینٹین کیا جاتا ہے, رکھا جاتا ہے کہ ان کو کیڑا نہ لگے, وہ ختم نہ ہو جائیں, اور ان کی حفاظت کے لیے بے شمار طریقے اختیار کیے گئے. اور اس کے بعد مجھے مصر جانے کا اتفاق ہوا, جہاں جامع ازہر میں اس علم کی مجلس میں جمعے کے روز یہ بات کر رہی ہوں کہ جامع ازہر میں مخطوطات کا اتنا برا حال تھا کہ چوہوں کا پیشاب تک دیکھا گیا کتابوں پہ, اور الماریاں کتری ہوئی اور چیزیں, اور یعنی برا حال تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بے لاگ ہے نا, کہ وہ اگر ہم نہیں حفاظت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لینا وہ کسی سے بھی لے لے گا, وہ کسی غیر مسلم سے بھی لے لے گا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے کہ وہاں کیا کرنے گئے تھے آپ, تو شاید آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. تو یہاں پر اسی چیز کے بارے میں بتایا گیا کہ فسئلوا, پھر لوگ مسئلے پوچھیں گے, کیونکہ زندگی میں ہر انسان کو ضرورت پڑتی ہے دین جاننے کی. تو دین والا بتانے والا کوئی نہیں ہوگا تو جاہل لوگ بغیر علم کے فتوے دیں گے, فضلوا, خود بھٹکیں گے, واضلوا, اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں گے, اور علم کی بجائے جہالت کو امام بنا لیا جائے گا. مراد یہ ہے. قال الفربری, فربری کہتے ہیں حدثنا عباس قال حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ, کہ اس سند سے بھی یہ بات ہم کو معلوم ہوئی ہے. باب هل يجعل للنساء يوما على حدة في العلم, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بنایا جائے للنساء, عورتوں کے لیے, یومن, ایک خاص دن, علیحدۃ, علیحدہ. یہ جو علیحدہ ہمارا وہی علیحدہ اردو والا ہی ہے, فی العلم, علم کے معاملے میں. کیا عورتوں کو ایک خاص الگ دن تعلیم دینے کی اجازت ہے؟ کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ اس کی دلیل. حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن الأصبهاني قال سمعت ابا صالح ذکوان يحدث عن ابی سعید الخدری قال قال النساء للنبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں, غلبنا, غالب آ گئے ہیں ہم پر, علیکا, آپ کے مقابلے میں, الرجال, مرد, یعنی مردوں نے ہمارا راستہ تنگ کر دیا ہے, ہر وقت آپ کے ارد گرد بیٹھے رہتے ہیں, لہذا آپ کے پاس آنے میں, یعنی غلبنا, غالب آ گئے ہم پر, علیکا, آپ تک پہنچنے میں, الرجال, مرد, یعنی جب ہم جاتے ہیں مرد آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں, ایسے مسئلے ہوتے ہیں جو ہم مردوں کے سامنے نہیں پوچھ سکتے, تو ہم کیا کریں؟ فجعل لنا یومن, بنا دیجئے ہمارے لیے ایک دن, یعنی خاص, من نفس کا, اپنے کنوینئنس کے مطابق, اپنے نفس سے, یعنی اپنے فیصلے سے, جو آپ چاہیں کر دیں. فوعدہن یومن, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا, کن سے؟ عورتوں سے, یومن, ایک خاص دن کا. لقیہن, ملاقات کی ان سے, فیہ, اس میں, یعنی صرف عورتوں کی وہ مجلس تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. فوعظہن, ان کو واز کیا, وامرہن, اور ان کو حکم دیا, یعنی احکامات بتائے. فکان فیما قال لہن, تو جو کچھ آپ نے ان سے فرمایا تھا اس میں سے تھا, ما من کننا, جو بھی تم میں سے, یا نہیں تم میں سے, امرأتن, کوئی عورت, تقدم, آگے بھیجے گی, ثلاثتن, 3, من ولدہا, اپنے بچوں میں سے, الا, مگر, یعنی اگر کوئی عورت اپنے 3 بچے اپنے سے آگے بھیج چکی, یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اگر کسی عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے, الا کان لہا حجابن, مگر یہ کہ ہوں گے وہ بچے اس کے لیے آڑ, حجاب, من النار, آگ سے, یعنی وہ بچے قیامت کے دن اس کو آگ میں جانے سے بچائیں گے. اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک عورت کے لیے اس کے بچے کا مرنا انتہا درجے کا صدمہ ہے, یعنی اولاد کا غم. لیکن اگر کوئی عورت اولاد کے مرنے پہ صبر کرتی ہے, 1 نہیں 2 نہیں 3 مر گئے اس کے, تو قیامت کے دن اس کو کیا صلہ ملے گا, کیا اجر ہوگا, کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اس عورت کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا دیں گے. فقالت امرأتن, تو ایک عورت بولی, وسنتین, اور 2, یعنی شاید اس کے 2 بچے ہوں جو مر چکے ہوں, تو کہنے لگی اگر 2 ہوں تو پھر کیا ہوگا. فقال وسنتین, آپ نے فرمایا اور اگر 2 بھی ہوں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اور ایک روایت میں ہے اگر 1 بھی بچہ مر جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اس کا بھی یہی حکم ہے. یہاں تک کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بچہ ضائع ہو جائے, یعنی مکمل پیدا ہونے سے پہلے ہی
مس کیریج ہو جائے تو وہ بچہ بھی اپنی ماں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ناف یا نال کہتے ہیں جس کو، کہ اس کے ذریعے اپنے ماں کو کھینچے گا، یعنی جس کی ماں کے پیٹ میں ہی ڈیتھ ہو گئی مثلا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن زكوان عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت ابا حازم عن ابي هريرة قال ثلاثة لم يبلغ الحنث، تین ایسے بچے جو نہ پہنچے ہوں حنث گناہ کی عمر کو، یعنی بالغ نہ ہوئے ہوں. حنث گناہ کو کہتے ہیں، یعنی جو بچے ابھی نافرمانی کی عمر کو نہ پہنچے وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں، وہ خدا نہ خواستہ مر جائیں تو زیادہ دکھ ہوتا ہے، اگرچہ جوان کا بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں کا ذکر ہے خاص طور پر اس میں. باب من سمع شیئا، باب جو کوئی سنے کوئی بات فراجع پھر دوبارہ پوچھے، حتی یعرفہ یہاں تک کہ اسے سمجھ جائے. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ یعنی ایک دفعہ بات سنی نہیں سمجھ آئی پھر اس نے کیا کیا، دوبارہ سوال کر دیا، تو کیا وہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابی ملیکۃ ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کیا تھی، کانت تھی، لا تسمع شیئا نہ سنتی کوئی بات، لا تعرفہ کہ جس کو نہ سمجھتی تھی، الا راجعت فیہ مگر یہ کہ وہ لوٹتی تھی اس میں، حتی تعرفہ یہاں تک کہ سمجھ جائیں اس کو. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عادت کیا تھی کہ اگر کوئی بات سنتی پھر ان کو وہ بات سمجھ نہ آتی تو کیا کرتی، اس کی مراجعت کرتی، یعنی دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتی، ریپیٹ کرتی یا ریوائز کرتی حتیٰ کہ وہ سمجھ جائیں. راجع کا مطلب ہوتا پلٹنا، ریویژن کرنا، دوبارہ پوچھنا، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حوسبہ جس کا حساب لیا گیا، عذبہ عذاب دیا گیا، یعنی قیامت کے دن جس سے سوال کر لیا گیا وہ مارا گیا. قالت عائشہ، تو یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت عائشہ نے پوچھا، فقلت کہتی ہیں میں نے پوچھا، اولیس یقول اللہ تعالی، کیا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اس کا آسان حساب لیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جس سے پوچھا گیا وہ مارا گیا. حضرت عائشہ کہتی نہیں یہ بھی آیا ہے قرآن میں کہ اس کا آسان حساب ہوگا، تو مارا تو نہیں گیا. یعنی ذرا بات میں کنٹرڈکشن محسوس ہوئی. قالت کہنے لگی، فقال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذالک العرض، کہ یہ عرض کرنا ہے، پیش کرنا ہے، اس کو بتا دینا ہے، جتلا دینا ہے. یعنی اس آیت کا مطلب کیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ انسان کو اس کے گناہ بس دکھا دیے جائیں کہ یہ تھے تم، یہ ہے آسان حساب. ولیکن من نوقش، لیکن جس سے نقاش کیا گیا، کھینچا تانی کی گئی، پوچھ لیا گیا، الحساب حساب، یہلک وہ تو ہلاک ہوگا ہی. یعنی اگر کسی سے سوال کر لیا گیا کہ یہ کام کیوں کیا تھا جو نہ کرنے کا تھا، یا کیوں نہ کیا جو کرنے والا تھا، اس کے پاس پھر جواب نہیں ہوگا، وہ پھر پکڑا گیا. تو آسان حساب کا مطلب کیا ہے کہ گناہ دکھا کے پوچھا نہ جائے، جس سے ایک بھی سوال پوچھ لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ حضرت عائشہ بہت عقل مند تھی، بہت ذہین تھی، اور ہر بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے شاید ان کو پیدا بھی اسی لیے کیا تھا کہ امت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک خدمت کریں. بہت نوجوان عمر کی تھیں جب آپ کے ساتھ شادی ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی. اس کے بعد نہ ان کے بچے تھے، نہ کوئی اور ان پہ ذمہ داری تھی. تو جتنا علم وہ سمجھ چکی تھی، جان چکی تھی، حاصل کر چکی تھی، پھر انہوں نے آئندہ زندگی اس کو سکھانے کا اہتمام کیا، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائبہ، چاہیے کہ پہنچا دے علم کو الشاہد حاضر شخص، کس کو؟ الغائبہ غائب کو. یعنی جو شخص سامنے موجود ہو بات سنتے وقت، اسے علم کی بات اس شخص تک پہنچانی چاہیے جو وہاں سے غائب ہو، جو چھٹی پر ہو، جو ایبسنٹ ہو، جو نہ آیا ہو، جو موجود نہ ہو. سمپل معنوں میں کیا مراد ہے کہ جس کو علم کی کوئی بات پتہ چل جائے وہ اس کو بتا دے جس کو نہیں پتا. قالہ ابن عباس، یہ ابن عباس کا قول ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ کی روایت ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد
کہ شریح نے عمرو بن سعید کو کہا، عمرو بن سعید مدینے کے حاکم تھے، وہوا اور وہ یبعثو بھیج رہے تھے البعوث لشکر الی مکہ مکہ پر چڑھائی کے لیے. یعنی ایک وقت آیا کہ جب عمرو بن سعید جو مدینے کے حاکم تھے انہوں نے مکہ پر چڑھائی کے لیے فوج بھیجی. تو ان کو بتایا کس نے؟ ابو شریح نے. کیا کہا؟ اذن لی، اجازت دیجئے مجھ کو، ایھا الامیر، اے امیر، احدث کا میں بیان کروں آپ کو، قولاً ایک قول، ایک بات، قام بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا تھا، بیان فرمایا تھا، یعنی آپ نے اس کو بتایا تھا. کب بتایا تھا؟ الغد من یوم الفتح، یعنی فتح مکہ سے اگلے دن. غد کہتے ہیں نا کل کو، یعنی فتح مکہ کی کل کو بتایا تھا، اگلے دن بتایا تھا. سمعتہ، سنا تھا اس بات کو، اذنایا، میرے دونوں کانوں نے، یعنی آپ اس وقت نہیں تھے، میں وہاں موجود تھا، میرے دونوں کانوں نے بات سنی تھی. ووعاہ، اور یاد کر لیا تھا اس کو، قلبی، میرے دل نے. وابصرتہ، اور دیکھا تھا اس کو، عینایا، میری دونوں آنکھوں نے. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب آپ بات فرما رہے تھے. حین تکلم بہ، جب اس بات کو آپ نے فرمایا. حمد اللہ واثنى علیہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا تھا. ثم قال، کیا فرمایا تھا؟ ان مکہ، کہ بے شک مکہ، حرمہ اللہ، اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، یعنی حرمت والا شہر ہے، اس میں لڑائی فساد نہیں ہو سکتا. ولم یحرمها الناس، اور نہیں حرام کیا تھا اس کو لوگوں نے، یعنی مکہ کی حرمت لوگوں نے نہیں بنائی، یہ کس کی بنائی ہوئی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. حرمت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کے امن کا احترام کیا جائے، اس کے رہنے والوں کو یا اس کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے اس کو خراب نہ کیا جائے. فلا یحل لامرئ، کسی شخص کے لیے حلال نہیں، یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، ان یسفکا، کہ بہائے، بہا دمن، اس میں خون، یعنی کسی مومن کو اس میں کسی کا خون بہانے کی اجازت نہیں. ولا یعضد، اور نہ کاٹے، بہا شجرتن، اس کے درخت کو. نہ صرف یہ کہ انسان وہاں قتل کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ درخت بھی کاٹنے کی اجازت نہیں. فإن احد، پھر اگر کوئی ایک، ترخص، رخصت لے، یعنی دلیل لے، لقتال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوج لے کر گئے تھے فتح مکہ کے موقع پر قتال کے لیے. فقولوا، تو جواب دیا کرو، یعنی وہ چونکہ حدیث سنا رہے تھے تو سننے والا یہ دلیل بھی لا سکتا تھا، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو لشکر لے کے گئے تھے جنگ کرنے کو، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کو کیا کہو؟ ان اللہ قد اذن لرسولہ، کہ اللہ نے اپنے رسول کو خاص اجازت دی تھی. ولم یأذن لکم، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اجازت نہیں دی ہوئی. وانما اذن لی، اور بے شک اجازت دی گئی مجھ کو. کون مجھ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فیہا، اس میں، ساعتن، ایک گھڑی کی، من نہارن، دن کی، یعنی ایک خاص وقت کے لیے وہاں قتال کی اجازت دی تھی، لڑائی کی یا قتل کرنے کی، یا ایک خاص مدت مراد ہے. ثم عادت، پھر لوٹ آئی، حرمتہا، اس کی حرمت، الیوم، آج، کا حرمتہا بالامس، اس کی کل جیسی حرمت کی طرح. یعنی وہ تھوڑا سا وقفہ تھا، تھوڑی سی مہلت دی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس میں انتقام جس سے لینا چاہیں لے لیں، اور اس کے بعد پھر منع کر دیا گیا تھا ہمیشہ کے لیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہ بات جو یہاں کھڑے سن رہے ہیں لوگ، سب لوگوں کو پہنچا دیں جو غائب ہیں. شاہد غائب کو پہنچا دے، لفظی ترجمہ. فقیل لأبی شریح، تو ابو شریح سے کہا گیا، ما قال عمرو، عمر نے اس کا کیا جواب دیا؟ قال انا اعلم منک یا ابا شریح. عمر یہ کون سے ہیں جو لشکر بھیج رہے تھے؟ لشکر کس لیے بھیج رہے تھے؟ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر سے بیعت کر لی تھی جو حضرت اسماء کے بیٹے تھے، اور عمر بن سعید یزید کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا. تو وہ کیا چاہتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کو ختم کر کے یزید کا حکم وہاں نافذ کیا جائے. لوگ نہیں مان رہے تھے تو اس نے لشکر بھیج کے لوگوں کو زبردستی منوانا چاہا. تو ابو شریح نے جب یہ حدیث سنائی تو جواب میں اس نے کیا کہا؟ انا اعلم منک، میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ پتا ہے. ان مکہ،
بے شک مکہ لا تعیز عاصیا نہیں پناہ دیتا کسی گناہگار کو، ولا فارا بدم اور نہ کسی بھاگنے والے کو ساتھ خون کے، ولا فارا بخربۃ اور نہ کسی بھاگنے والے کو ساتھ چوری کے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ ان مکہ لا تعیز عاصیا، مکہ کسی گناہگار کو پناہ نہیں دیتا، اور نہ اس کو جو کسی کا خون کر کے بھاگا ہوا ہو، اور نہ اس کو جو کوئی چوری کر کے، خربہ کہتے ہیں چوری کو، چوری کر کے بھاگا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مکہ جو ہے اس میں ان تین لوگوں کا خون بہایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی قتل کر کے گیا ہے وہاں تو اس پہ حد جاری ہو سکتی ہے مکہ کے اندر، اگر کوئی چوری کر کے گیا تو ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے مکہ کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا الا اعلم منک، یہ بڑی خطرناک ہے، اور آج کل بھی بہت سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کو آپ حق بات بتائیں تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، آپ چپ رہیں۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد عن ایوب عن محمد عن ابن ابی بکرۃ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، قال کہا فإن دماءکم واموالکم کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال، قال محمد تو محمد بن سیرین کہتے ہیں وأحسبه قال اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا وأعراضکم اور تمہاری عزتیں، علیکم حرام تم پر حرام ہیں، کحرمت یومکم ھذا تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، یعنی اس دن کی حرمت کی طرح، فی شہرکم ھذا تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح۔ اس حدیث سے ملتی جلتی پیچھے گزر چکی ہے۔ الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار تم میں سے جو حاضر ہیں وہ غائب کو بتا دیں۔ وکان محمد یقول اور محمد بن سیرین کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان ذالک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا جب یہ کہا تھا الا هل بلغت کیا میں نے پہنچا دیا، مرتين دو مرتبہ، یعنی سب کچھ آپ نے پہنچا دیا تھا، یعنی آپ نے پہنچایا تو آپ کی امت پہ بھی کیا لازم ہے کہ جو اس کو پہنچے وہ آگے پہنچا دے، اسے امانت سمجھے دوسروں کی۔ باب اسم گناہ کا بیان، من کذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات منسوب کر کے روایت کرے حالانکہ وہ آپ نے نہ فرمائی ہو، تو ایسے شخص کا کیا حال ہوگا۔ حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ قال اخبرنی منصور قال سمعت ربعی ابن حراش یقول سمعت علی یقول، ربعی روایت کرتے ہیں کس سے؟ حضرت علی سے، کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی، مجھ پر جھوٹی بات مت باندھو، یعنی مجھ سے جھوٹ مت روایت کرو، مراد یہ ہے فإنہ من کذب علی جس نے مجھ سے کوئی جھوٹی بات روایت کی فلیلج النار چاہیے کہ آگ میں داخل ہو جائے۔ یہ حدیث متواتر حدیث ہے، 70 سے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا، جھوٹی بات آپ کی طرف منسوب کرے گا، اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبہ عن جامع ابن شداد عن عامر ابن عبداللہ ابن الزبیر عن ابیہ قال قلت للزبیر انی لا اسمعک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما یحدث فلان و فلان۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ اپنے باپ حضرت زبیر سے کہتے ہیں کہ لا اسمعک میں نہیں سنتا تجھ کو، تحدث عن رسول اللہ کہ تم حدیثیں بیان کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما یحدث جیسا کہ حدیث بیان کرتے ہیں فلان و فلان، یعنی تم کیوں تھوڑی حدیثیں بتاتے ہو، باقی لوگ تو اتنی حدیثیں سناتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قال تو انہوں نے کیا جواب دیا، اما انی لم افارقہ کہ سنو میں نے آپ کو نہیں چھوڑا تھا، ولیکن سمعتہ لیکن میں نے سنا تھا آپ کو کہتے، یعنی میں آپ سے الگ نہیں رہا تھا، میں آپ کے صحابہ میں سے ہی تھا، آپ کے ساتھ رہتا تھا، لیکن میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، کیا من کذب علی جس نے مجھ پہ جھوٹ بولا فلیتبوأ مقعدہ من النار اسے چاہیے کہ آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے یا آگ میں سے اپنا ٹھکانہ لے لے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بڑے احتیاط کے ساتھ روایت کرنا چاہیے، جو آپ نے نہیں فرمایا وہ آپ کے ذمہ نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ کسی صحابی کا قول ہے تو صحابی کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔